اس کا کوئی ایک مختصر جواب میں نہیں دے سکتا، اور شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ انسان لازمی طور پر ایسا کیوں کرتا ہے. البتہ کچھ محرکات ضرور ہیں، یعنی ہم اس کا کچھ تجزیاتی مطالعہ کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کے ہم کسی کی جان لے لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم جانوروں کو مار ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو کھا جاتے ہیں. تو یہ یہاں پر بھی جو ہے نا ایک کہیں نہ کہیں اندر سے آواز آتی ہے کہ کیوں، یعنی یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں. یعنی یہ تھوڑی سی ایک صفاقی سی محسوس ہوتی ہے ہمارے اندر. جو ایک رحم دلی کا جذبہ موجود ہے وہ کہیں سے پکارتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم. یعنی یہ جو ہے اس کا کسی جانور کا تڑپنا، اس کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹنا، ٹھیک ہے، یا اس طریقے کی چیز کو دیکھنا، یہ آپ کو ایک لمحے کے لیے لرزا دیتا ہے. تو اس کا ایک ہلکا سا تجزیاتی مطالعہ ہم ضرور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا محرکات پاسبل ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. تو دیکھیں اس کائنات کا جائزہ لیں تو ایک بات ہم پر بڑی کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مجموعہ اضداد ہے، یعنی اٹس اے مسٹری آف اپوزٹ. آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہر چیز اپنی ضد کے اوپر منحصر ہے، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ آن اٹس اپوزٹ. یعنی اگر غم نہ ہو تو خوشی کا کوئی تصور باقی نہ رہے، اگر بیماری نہ آئے تو صحت کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا، اگر بدصورتی نہ ہو تو کوئی بھی خوبصورتی کو سراہے گا نہیں، اگر موت نہ ہو تو زندگی کی نعمت کو کوئی نعمت نہیں سمجھے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پر کوئی بھی حقیقت اپنی ضد کے ساتھ، اپنی اپوزٹ کے ساتھ، اپنے انٹونیم کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. اور ایک اور دلچسپ پیرایا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ بیک وقت ایک ساتھ نہیں ہوتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر روشنی آئے گی تو اندھیرا چلا جائے گا، اندھیرا آئے گا تو روشنی چلی جائے گی، بیماری آئے گی تو صحت چلی جائے گی، صحت آئے گی تو بیماری چلی جائے گی، وغیرہ. تو یہ ایک دوسرے کو ایک سائیکل کے اندر بندھے ہوئے ہیں اور یہ گول 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 گھومتے رہتے ہیں. یہ ایک کائنات کا نظم ہے، ایک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے. تو زندگی اور موت بھی جو ہے وہ ایک سرکل آف لائف ہے جس کے اندر بندھی ہوئی ہے. اور اس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو بیان کیا ہے وہ بچوں کی ایک کارٹون مووی ہے بہت مشہور، لائن کنگ، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. جبکہ جو اس کا مرکزی کردار ہے مفاسا، وہ اپنے بچے سمبا کو جب نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو جانور ہیں اگر ہم ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں، یہ ہماری بادشاہت کے اندر آتے ہیں تو یہ ہم تو کھا جاتے ہیں. یعنی اگر اس ہرن سے اتنا پیار ہے تو ہم کھا کیوں جاتے ہیں اس کو پکڑ کے، ہم تو اس کے اوپر جھپٹا مارتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں. تو اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اٹس اے سرکل آف لائف. یعنی اس بات کو سمجھو بیٹے کہ یہ ایک سرکل آف لائف ہے، ایک بیلنس ہے جس کے اندر یہ ساری کائنات جڑی ہوئی ہے. اس بات کو سمجھو کہ آج ہم اس ہرن کو کھا جاتے ہیں لیکن کل جب ہم مرتے ہیں تو مٹی بن کر اسی میں سے گھاس پھوٹتی ہے اور اس گھاس کو ہرن کھا جاتا ہے. تو ساری کائنات ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گول گول گھوم رہی ہے. یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پوری طریقے سے انکمپاس نہ کر سکے، بٹ اٹس اے وائڈ ریئلٹی. ہر بڑی مچھلی اپنے سے چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں رحم ہے تو ہم کسی جانور کو اپنے کھانے کے لیے کیوں مار دیتے ہیں، کسی کی جان کیوں لے لیتے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس جان لیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ یہ طے بھی کر لیتے ہیں کہ میں جانور نہیں کھاؤں گا اور میں جو ہے وہ سبزیاں کھاؤں گا یا پودے کھاؤں گا یا اس طریقے کی چیزیں کھاؤں گا، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی زندگی موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اور اس پلانٹ کی چیخیں آپ اپنی فریکوینسی جسے آپ سن سکتے ہیں اس فریکوینسی میں چونکہ نہیں آتی، اس لیے آپ اسے سن نہیں پاتے. چیخ وہ بھی رہا ہے، بلبلا وہ بھی رہا ہے، تڑپ وہ بھی رہا ہے، اسی طریقے سے کہ جیسے کہ ایک گائے بکری تڑپ رہی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تو وہ آپ کو گوارا ہے کیونکہ شاید وہ ایک گونگا بہرا ہے. جس طریقے سے ایک گونگا بہرا بیچارہ اپنی صدا نہیں بلند کر سکتا، تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا کنزیوم کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک ہارش ریئلٹی ہے اس کائنات کی جو کہ ہمارے ارد گرد برپا ہے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا ڈیوائن وزڈم ہے، یہ بات ہم 100% نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو میں منصف ہوں، میں اتنا زبردست انصاف کروں گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی.
لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر مجبور نہیں کیے جا سکتے کہ وہ آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتائیں، ایک ایک تفصیل بتائیں کہ فلاں چیز جو ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے حقیقی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکل کو ضرور برقرار رکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن وزڈم ہے، ٹھیک ہے، وہ 100% ہمیں اس وقت نہیں معلوم۔ ہمیں سے ظاہر ہے، ہم جب ایک بحیثیت مسلمان اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو کبھی بھی ہم اس دنیا کو آخرت سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ یعنی ایک ملحد جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہی دنیا ہے، وہ کہتا ہے یولو، یو اونلی لیو ونس۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یو ڈونٹ اونلی لیو ونس، یو لیو ٹوائس، ٹھیک ہے، آپ ادھر جیتے ہیں، اس کے بعد ایک اٹرنل لائف ہے جو منتظر ہے۔ ہم انصاف کو بھی اس کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے باقاعدہ کہ جو جنت ہوگی یا جو اس سے پہلے روز جزا ہوگی، اس میں اگر کسی جانور نے سینگ مارا ہوگا تو وہ دوسرے کو سینگ مار کر اس کا بدلہ لے رہا ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ کہ تمام جانور جو ہیں، یعنی اس میں یہ اشارے ملتے ہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک اہل علم کا گروہ جو پورا بتاتا ہے اور اس کی بنیاد احادیث پہ رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ بہت سے جانور جو اس دنیا میں تھے، مثال کے طور پہ قربانی کے جانور ہیں، اونٹ ہیں یا دیگر جانور ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، انہیں ایک نئی حیات وہاں پر عطا ہوگی۔ تو یہ ساری چیز کہ کسی کو کمپنسیٹ کرنا، کسی کی تکلیف کو اس درجے کمپنسیٹ کر دینا کہ اس کی شکایت ہی باقی نہ رہے، یہ انصاف ہے۔ یعنی آج میں رفیق بھائی کو گن پوائنٹ پر ان سے اگر $100 چھین لیتا ہوں تو انہیں بہت دکھ ہوگا کہ یار میرے $100 چھین لیے اس نے، لیکن اگر 1 سال بعد میں اس $100 کے بدلے انہیں کہوں یہ لیجئے 100 ملین، مجھ سے غلطی ہوئی تھی یا مجھ سے غلطی نہیں بھی ہوئی تھی، اس وقت میری ضرورت تھی، میں نے لی تھی، 100 ملین ہے اس کی کمپنسیشن کے اندر، تو ان کو کہیں گے یار بہت ہی اچھا کیا اس نے $100 چھینے، اگر اس وقت مجھ سے 200 چھین لے تو شاید 200 ملین ہوتے اس کے اندر، تو کمپنسیشن دیا جائے گا اس چیز کا۔ تو ایک انصاف کا جو ایک پورا سرکل ہے وہ اسی وقت واضح ہو پائے گا کہ جب ہم روز قیامت کے اندر دیکھیں گے۔ ہمیں بس ایک اصولی بات بتا دی گئی ہے کہ جی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوگی۔ اور ایک اضافی بات اس کو سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب ایک جانور مرتا ہے تو ہم اسے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے کسی زخم کو دیکھتے ہیں، خون نکلتا دیکھتے ہیں، اس کی چیخوں کو سنتے ہیں تو ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار انسان بھی جب مرتا ہے تو اسی تکلیف سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی جسمانی اذیت سے گزرتا ہے۔ لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ انسان کی موت اور جانور کی موت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان موت کے وقت دوہری اذیت سے گزرتا ہے۔ اس کا جہاں ایک جسمانی وجود ہے وہاں اس کا ایک نفسیاتی وجود بھی ہے۔ یعنی آپ اس بات کو غور کریں کہ جب ایک انسان مر رہا ہوتا ہے تو اکثر اسے اپنی جسمانی تکلیف سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اسے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ میرا گھر مجھ سے چھوٹ جائے گا، اسے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرا وہ پلان تھا جو میں نے کرنا تھا پورا، اب وہ میرا خواب پورا نہیں ہو پائے گا، اس کے خواب بکھر جاتے ہیں۔ تو وہ نفسیاتی کرب سے گزرتا ہے کیونکہ اس کا ایک انٹلیکچوئل بینگ ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ انسان جب جانور کو دیکھتا ہے تو دراصل وہ اپنی تکلیف کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ جسمانی ایسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، روحانی ایسپیکٹ یا نفسیاتی ایسپیکٹ یا عقلی ایسپیکٹ، یہ جو سارے زاویے صرف انسان کے ساتھ جو ہیں وہ مخصوص ہیں۔ باقی اس میں اس کا ہلکا سا کوئی عکس نظر آ جائے تو بات الگ ہے، لیکن وہاں پہ صرف پیورلی وہ ایک تکلیف ہے، ایک اذیت ہے جو اسے ہوتی ہے۔ انسانوں میں اگر کوئی جانوروں سے قریب تر ہو سکتا ہے تو وہ معصوم بچے ہو سکتے ہیں کہ جنہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے لے جانا، ان کا انتقال ہو جائے تو وہ اس نفسیاتی کرب سے نہیں گزرتے شاید جس سے ایک بالغ انسان گزرا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک زاویہ ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ انصاف کا جو پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا کامل ہے، ہمیں ایک بنیادی بات بتا دی گئی ہے، البتہ اس کی تفصیل اللہ کے پاس ریزرو ہے۔ اب آ جائیے انسان کی جانب، ٹھیک ہے، کہ یہ تو ہو گیا جانور کا یا کسی اور جان کا لینے کا، لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا، یعنی اپنی الہامی کتاب میں بات واضح کر دی کہ بھائی ایک انسان کا، ایک مسلمان نہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا بڑا جرم، یعنی اتنی دفعہ ہم نے سن لیا کہ بعض اوقات ہم اس کے الفاظ پر زیادہ غور نہیں کرتے، ہم اسے روایتی انداز میں پڑھ جاتے ہیں، یار سبھی پڑھتے ہیں، چلو ہمارا مولوی جو ہے نا یہ سنا دیتا ہے، انہوں نے بھی سنا دیا ہمیں اس کا، لیکن اس پہ غور کریں
کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, انسان کو یہ درجہ دے رہا ہے دین. دوسری جانب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واضح کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے احادیث میں, پھر کہہ رہے ہیں انسان کا دل بھی اللہ کا گھر ہے, یعنی کعبے سے مماثل کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور صحیح حدیث میں واضح کر رہے ہیں کہ کعبہ ڈھا دینا کم جرم ہے بنسبت کسی کے دل کو دکھا دینے. یعنی انسانی حرمت, انسانی عزت, انسانی جان کی قیمت, اور یہاں پہ کہیں مسلمان اور غیر مسلمان کی بات نہیں ہے, یہاں انسان کی بات ہے, یہ بات واضح کی جا رہی ہے. تو یہ وہ ہدایات ہیں جو دین آپ کو انسانی جان کی حفاظت کے بارے میں دے رہا ہے. آپ کی فطرت بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے. آپ کی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں, ہم نے کسی کی جان نہیں لینی, کسی بے گناہ کی جان نہیں لینی. کسی انتہائی سچویشن میں کسی مجرم کو قتل کرنا پڑ جائے کیونکہ وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے, تب تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے بغیر کسی کی جان نہیں لینی, کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اندر سے گواہی آتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انسان کے اندر بہت سے محرکات ہیں, اس کا ایک عقلی وجود ہے, اس کا ایک نفسیاتی وجود ہے, اس کا ایک جذباتی وجود ہے. ٹھیک ہے, وہ اس دارالاسباب کے اندر جی رہا ہے جہاں پر اس کے ساتھ فکر معاش موجود ہے, غم روزگار موجود ہے. ٹھیک ہے, مال اور رتبے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اس کے اندر اس کا نفسیاتی وجود دھندلا جاتا ہے. وہ اپنے اہداف جو ہے وہ مختلف کر لیتا ہے, اپنی آنکھوں سے اس الہامی حقیقتوں کو اوجھل کر دیتا ہے, یا تو اس کا انکار کر دیتا ہے, یعنی وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ وہ وحی کے تابع ہے. ٹھیک ہے, اور اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یا اگر مانتا بھی ہے تو صرف لفظی طور پر, لسانی طور پہ مانتا ہے. اندر سے جو اس کی اصل سجدہ ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی جانب ہوتا ہے, جسے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود, اپنا الہ بنا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے یہ قتل جیسا جو ایک انتہائی اقدام ہے یہ وجود پذیر ہوتا ہے. یہ کوئی اچانک بات نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک عرصے دراز کی سڑاند ہوتی ہے جسے کہنا چاہیے, یا ایک گلنا ہوتا ہے انسان کے وجود کا, جو کہ ایک عرصے تک جو نا اس کے خیالات میں, اس کے افکار میں برپا ہوتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اقدام اپنی فطرت کے خلاف جا کر, دینی ہدایات کے خلاف جا کر کرتا ہے.